بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے گھر میں کچھ چیزیں حیران و پریشان کر دینے والی تھیں۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں رکھا تھا جس پر تیل کے نشانات نمایاں تھے۔ اسے بار بار جیسے کیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچہ کے ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا۔ اس کے اوراق بھی پس مردہ سے تھے۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر تھا تو ایک لاؤنج میں۔ یقیناً کئی دفعہ پیٹھ ہو جاتی ہوگی، بے ادبی ہوتی ہوگی، اسے ذرا احساس نہیں۔ دل میں غار سا اٹھا، چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے شاید بھانپ لیا تھا تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے۔ بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھتی ہیں۔ جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی، مسئلے بھی تو دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ گویا ہوئی، باجی، اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا، اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی۔ بس یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے چند آیات ہی سے سلجھ جاتے ہیں۔ ان آیات پر میں نے ریڈ مارکنگ کی ہوئی ہے۔ جب مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے کنگال لیتی ہوں۔ کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے آ جاتا ہے۔ تب میرے آنسو بہنے لگتے ہیں رب کی محبت میں۔ بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہے۔ مثلاً کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑیں۔ غصے سے بری حالت ہوئی، اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، ایسے میں کیا کروں؟ قرآن کھولا، ایک آیت سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ کل ہی میں اپنے لیے بندے لائی تھی، جا کر نند کو پہنا دیے۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ کچھ دیر دیکھتی رہی پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، بولی، بھابھی، سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، معاف کر دینا مجھے۔ آپ واقعی بہت اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ عجیب سرشاری عطا ہوئی۔ آج جب آپ آئے ہیں، کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا۔ اتنے میں قرآن کھولا، لکھا تھا، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا، مٹر رکھے ہیں۔ چاول نکالنے لگی کہ پڑوس سے بریانی کی ڈش آ گئی۔ میاں آفس سے آتے حلیم ساتھ لیتے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کیا، بندوبست کر دیا۔ بس باجی، ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ کووڈ میں میاں کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی ہوئی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھا دوں گا، اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے بڑے فائدے۔ سب گھر والوں کو جمع کیا اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ ساتھ ہی زبان سے بھی
استغفر اللہ کہتے رہے۔ سید الاستغفار کا بھی ورد رہا۔ آپ یقین جانو 3 دن کے اندر ہی اس کی اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی۔ معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے لیدر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کی جاب پکی ہو گئی، اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون اترا اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے۔ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائے بتاتی جا رہی تھی، اور میں شرمندہ تھی۔ آج تک قرآن سے ایسا سہیلی والا تعلق نہ تو بنا تھا اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر تھی۔ اب دل کا غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ کاش قرآن کی ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی تو قرب میرے نصیب میں بھی ہوتا، اور دکھوں کی کچڑیاں آج اٹھائے نہ پھر رہی ہوتی۔ میں مقدس جان کر اس کے اصل پیغام سے ہی محروم ہو گئی۔